کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوتوں سے الگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ مولا علی کی محبت ایمان ہے۔ سیدنا علی سے پیار مومن کرتا ہے۔ مومن کے دل میں سیدنا علی کا بغض، عداوت، نفرت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، اور منافق کے دل میں سیدنا علی کی محبت پروان نہیں چڑھ سکتی، وہاں پہ بغض، کینہ اور عداوت ہی پروان چڑھے گی۔ اہل حدیث اللہ کی رحمت سے دنیا والوں کو اہل بیت کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، صحابہ کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور انہیں یہ یاد کرواتے ہیں کہ بعض لوگ مولا علی کا نام تو لیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عقیدہ توحید کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس نام کے پیچھے چھپ کر وہ شرک کی غلاظتوں کو امت میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ سبائی رافضی ابن سبا یہودی کی روحانی نسل یہ سیدنا علی کی شان بلند کرتے ہوئے انہیں الہی مقام پر فائز کرتے ہیں، پیغام توحید کی جگہ پر سیدنا علی کی بندگی کا درس دیتے ہیں۔ رافضی تو یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں، بعض رافضیوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، ان کا چہرہ، ان کا لباس، رنگ ڈھنگ وہ اہل سنت کا اپناتے ہیں، اور یہ ڈاکو زیادہ خطرناک ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو کھل کر آپ کے سامنے شرک کا پیغام دیتا ہے، کفر کا پیغام دیتا ہے، پیارے نبی کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، آپ اسے دور سے پہچان لیں گے، لیکن جو آپ کی صفوں میں گھس جائے، اہل سنت بننے کا دعوے دار ہو اور کام وہی کرے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ آئیے ایسے ہی ایک پیر صاحب، مولوی صاحب کا جملہ، اس کا ایک کلپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 24، سورہ صافات اور سپارہ 23واں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جہنمیوں کا بیان ہو رہا ہے، جہاں پہ حکم یہ ہو رہا ہے کہ جہنم والوں کو، جن کے لیے فیصلہ ہو گیا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، دوزخ کی نظر کر دیا جائے، انہیں حکم ہوگا کہ ان سب کو جمع کر کے دوزخ کی طرف لے جاؤ، اور جب ان کو فرشتے اللہ کے حکم کے ساتھ ہانک کر لے کے جا رہے ہوں گے، آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ سب نے احوال قیامت کے پڑھے ہوئے، جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، اس سے 3 سوال قبر میں ہو جاتے ہیں۔ من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد، تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، اور تو حضور کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ سوال تو ہو گئے قبر میں۔ اب جب بعث ہوگا قیامت کے دن تو میزان میں اعمال تلیں گے، وہاں
فیصلہ ہو جائے گا جس کے اعمال اچھے کم ہوئے اور برے زیادہ ہوئے، اسے کدھر لے جایا جائے گا؟ جہنم کی طرف۔ اب یہاں اس مرحلے کا بیان قرآن میں آ رہا ہے کہ جن کے لیے فیصلہ ہو گیا، اعمال تل گئے، قبر کے سوال ہو گئے، اب فیصلہ ہو گیا ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اب جب فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو عین اسی لمحے کہ جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، حکم ہوگا وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، ابھی ہم نے ان سے اور سوال بھی کرنا ہے۔ اس کی یہ گفتگو اپنے سامنے رکھیے اور آئیے قرآن حکیم کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ اصل ماجرا ہے کیا۔ وقفوہم، ان کو روکو، ان سے سوال کیے جانے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے کیا سوال کیے جانے ہیں؟ یہ آیات ہمیں بتاتی کیا ہیں؟ سیاق و سباق کیا بیان کرتا ہے؟ مالک کا فرمان سورہ صافات آیت نمبر 22، مولا فرماتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جنہوں نے ظلم کیا، اس آیت میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ وہ جو مالک نے پہلے بیان کر دیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں بھی خطاب مشرکین سے ہو رہا ہے، جو حالت شرک میں مرے ہیں ان سے ہو رہا ہے کہ ان کو روکو، میاں بیویوں کو روکو، ان کے جوڑوں کو روکو، کیونکہ ان سے سوال ہونے ہیں۔ اور مولوی صاحب نے اس کا کیا معنی نکالا اور حقیقت کیا ہے، کلام الہی کیا بتاتا ہے، آئیے ذرا وہ سنتے ہیں۔ ان سے سوال کیا ہونے ہیں؟ قرآن حکیم کی اگلی آیت اس کو کھول کے بیان کر رہی ہے، ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہاں کلام کن سے ہے، خطاب کن سے ہے، لوگ کون ہے، مجمع کون سا ہے؟ جو شرک کی حالت پہ مرے، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجتے ہوئے مرے، اور جن مشرکوں کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے انہو من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس میں جنت حرام ہے، مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں وہ مراد ہیں، ان کو بھی روکو۔ اگر ان کی بیوییں یا ان بیویوں کے خامن دونوں ہی مشرک ہیں تو جوڑوں کو روکو۔ جن کی اللہ کے علاوہ یہ پوجا کرتے تھے وہ معبودان باطلہ، ان کو بھی روکو، ان سے سوال ہونا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا تو یہ عقیدہ تھا، اس دور کے اہل شرک کا بھی اور آج کے مشرکوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ سرکاریں ہمیں بچائیں گی، بابا جی ہمیں چھڑا لیں گے، یہ حضرت جی ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ہستیاں ہمیں چھڑا لیں گی۔ تو مالک فرماتا ہے ان کو روکو اور ان سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ تم اپنے عقیدے کے مطابق کہا کرتے تھے کہ یہ سفارشی ہیں، یہ بخشوائیں گے، یہ چھڑائیں گے، یہ مدد کریں گے، اب تمہاری یہ مدد کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہاں بیان ہوا ان معبودان باطلہ کا اور ان کے مریدوں کا، اور یہ مولوی صاحب اٹھا کر اسے کہاں پر جوڑ رہے ہیں، اور اگلی آیات مزید وضاحت کر رہی ہیں کہ اس دن وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر وہ سوال کریں گے، تم ہی قسمیں کھا کھا کر ہمارے پاس آتے تھے، تو پھر وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم ایمان والے ہی نہیں تھے، ہمارا تم پر تو کوئی غلبہ نہ تھا، تم خود ہی حد سے بڑھنے والے تھے۔ اب قرآن وعدے کر رہا ہے کہ اس موقع پر سوال کیا ہونا ہے کہ تم اپنے دعووں کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن مولوی صاحب نے آدھی بات بیان کر دی اور آدھی کو چھپا گئے۔ سنیے اس حضرت کو، اس پیر کو، سنیت کے روپ میں چھپے ہوئے اس رافضی کو، یہ کیا کہتا ہے؟ جنہوں نے جہنم جانا تھا وہ ادھر جا رہے ہیں، اب ٹھہرانے کا کیا معنی ہے؟ 6 معنی دارت کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کا جواب سوائے کے موقع میں علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے، جو امام کعبہ ہے، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ روک کر فرما رہا ہے انہم مسئولون عن ولایت علی، ان سے رب کا سوال ہو گیا، مصطفیٰ کا ہو گیا، دین کا ہو گیا، اعمال تل گئے ہیں، پیچھے کوئی سوال باقی نہیں ہے، یہ جہنم کو جا رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی روکا، ان سے ہم نے پوچھنا ہے بتاؤ علی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात तो मुशरिकीन के बारे में है, यहां जिक्र अहले शिर्क और अहले शिर्क के पूजे जाने वाले झूठे माबूदों का है, जिक्र उनका हो रहा है, मामला उनका हो रहा है। और ये जालिम उसको उठाकर पेश करता है सैयदना अली पर रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा के हिसाब किताब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर आखिरी वक्त में उनसे पूछा जाएगा कि अभी भी अगर तुम या अली मदद कहते हो, अली के बारे में तुम्हारा अकीदा अगर दुरुस्त है, तो अब भी तुम जन्नत में जाने के हकदार बन सकते हो। अफसोस इन जाहिलों पर जो अपने आप को उम्मत का रहबर और रहनुमा बनाकर पेश करते हैं, उम्मत को खींच कर शिर्क की दलदलों में ले जाना चाहते हैं, गैरुल्लाह की पूजा का बाजार गर्म करना चाहते हैं, और कुरान हकीम की आयात को समझते नहीं हैं, बल्कि समझने के लिए इनके पास जो अक्लें हैं वो शिर्क कर करके माऊफ हो चुकी हैं, वहां वो बात दाखिल ही नहीं होती, ये उसको दाखिल होना देते ही नहीं, चाहते ही नहीं, इनकी पसंद ही नहीं कि इनके दिल तक कोई तौहीद का पैगाम पहुंचे। ये तो मामला था कुरान हकीम की आयात का। अब आइए उस किताब की तरफ जिसका हवाला दिया मौलवी साहब ने, अल्लामा हस्बी मक्की की अस्सवाइकुल महरिका। ये किताब मशहूर व मारूफ इमाम हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह की नहीं, बल्कि इब्न हजर अल हैसमी की है, जो 973 हिजरी में मक्का में फौत हुए, 10वीं सदी के बुजुर्ग। इनकी ये किताब जो दारुल कुतुब अल इल्मिया से शाया हुई, इसके सफ़ा 229 पर यह देलमी के हवाले से बेसनद वाक़या है जो मौलवी साहब ने बयान किया। इसकी कोई असल नहीं, यह सही हदीस कतअन नहीं। अहले सुन्नत की किसी किताब में किसी वाक़े का मौजूद होना, किसी रिवायत का मौजूद होना, इसकी कोई हैसियत नहीं। असल तो है उसकी सनद, और सनद के बाद फिर उस सनद का सही होना, तभी वो रिवायत सही होगी, तभी उसकी बुनियाद पे अकीदा बनाया जाएगा, अकीदा रखा जाएगा। अगर वो रिवायत सिर्फ अहले सुन्नत की किसी किताब में मौजूद है, सनद भी मौजूद है, लेकिन वो ज़ईफ है, साबित नहीं है, तो उस पर हमारा अकीदे का दारो मदार नहीं होगा। और यहां तो माजरा है कि यह बेसनद वाकया है, जो ये किताब में मौजूद जरूर है, अहले सुन्नत की सैकड़ों किताबों के अंदर भी हो, लेकिन उसकी सनद ना हो या संदन वो सही ना हो, तो हम उसको तस्लीम नहीं करते, और ना ही बेसनद बेअसल ज़ईफ रिवायात की बुनियाद पर कोई अकीदा बनाते हैं। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह की तौहीद को पहचानो और इन छुपे हुए राफ़ियों को भी पहचानो जो अहले ईमान के दरमियान तौहीद की बजाय शिर्क के पैगाम को आम करना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें तौहीद पे कायम रखे, अकीदा तौहीद का दाई बनाकर रखे, और यही अकीदा फैलाते हुए शहादत की मौत देखे अल्लाह अपनी जन्नतों का मेहमान बना ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आपकी शान शौकतों से अलग दूसरी